السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباد الذین اصطفى، اما بعد، عن عائشة رضی اللہ عنہا ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم لا يؤذن حتى، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات رہتے ہی اذان دیا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دے تو کلوا واشربوا، تم لوگ کھانا پینا شروع کرو، حتی یؤذن ابن مکتوم، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اذان نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے بعد ہم لوگ کھانا پینا شروع کریں گے۔ یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان یہ سحری کی اذان ہے جس کے ذریعے لوگ کھانے کا آغاز کرے گا، کھانا پینا شروع کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیں گے تو اس کے بعد ہم کھانا پینا بند کر دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان یہ فجر کی اذان ہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سحری کی اذان ہے۔ تو معلوم یہ پڑھا کہ رمضان آپ سحری کی اذان بھی دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ دونوں کے لیے مؤذن الگ الگ ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ سحری کی اذان دے سکتے، سنت ہے، واجب اور مؤکدہ نہیں ہے، لیکن سنت نبوی ہے، آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں، یہ بہترین عمل ہے۔ لوگ سنت کی موجودگی میں اذان کے بجائے مختلف طرح کے آلات کا استعمال کرتے ہیں، اذان کے بجائے ڈھول اور تاشے کا استعمال کرتے ہیں، اذان دینے کے بجائے سحری کے وقت میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، اذان دینے کے بجائے سحری کے وقت میں ڈھول تاشے کا اہتمام کرتے ہیں، اذان کے بجائے کچھ اور کلمات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن لوگ اذان نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خیر کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ سحری کی اذان دینا سنت ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سحری کی رہتی تھی اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان فجر کی۔ اللہ تعالیٰ اس سنت نبویہ کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔